بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت اور ترجمانی آپ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس کا ذکر اور دوسرے دو مقامات پر کیا گیا ہے، جیسے سورہ دخان کی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو وہ قدر کی رات، وہ مبارک رات جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، رمضان المبارک میں ہے، جس کی وضاحت اس آیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم الشان نعمت سے بنی نوع انسان کو سرفراز کیا ہے، نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، جتنے انعامات ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی ہے، جو اس نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ شرف اور یہ اعزاز اللہ نے ہم کو بخشا ہے کہ ہم یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود قرآن کے بارے میں
تقریباً 257 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور 142 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس کی طرف آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ، بلکہ آپ قرآن کی بعض صورتوں کو دیکھیں گے تو ابتدائی آیات میں قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے۔ پھر اس کا مقصد، نزول قرآن کا مقصد انسانوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے بنائی ہے اور انسان کو اس زمین پر کیوں بسایا ہے، اس دنیا کی زندگی میں اس کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور مرنے کے بعد کے مراحل میں اس کا انجام کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں قرآن کے 3 صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب خدا ہے، اور وہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، اور دوسرے وہ بینات ہے، اور تیسری خوبی جو بیان کی گئی ہے کہ وہ فرقان ہے۔ قرآن میں جو اس کو ہدایت کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے قلبی نور و بصیرت کا ذریعہ ہے، یہ کتاب دلیل اور حجت ہے، نشان راہ ہے، اور یہ کتاب سیدھا اور صاف اور انتہائی واضح راستہ ہے، اور پھر یہ ہدایت خود ہدایت ہے، فعل ہدایت ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور خود ہدایت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر بہت واضح دلائل پیش کرتے ہوئے یہ کتاب آئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ پھر اس کا جو دوسرا نام ہے وہ بینات ہے، یعنی بہت واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ بڑی آسان کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، عبرت پذیری کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو یعنی یہ کتاب آسان ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کتاب جو ہے ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے بیان ہے، بہت واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، بڑی آسان کتاب ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، عام لوگوں کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، ہدایت کے لیے بہت آسان کتاب ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب قدم قدم پر اس کی بہترین رہنمائی کرنے والی ہے۔ پھر تیسری بات جو کہی گئی ہے یہ فرقان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یہاں واو بیان اور تفسیر کے لیے ہے۔ یہ کتاب یعنی یہ کتاب تورات ہی کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کر کے اس کے ایک اور پہلو کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن اور تورات دونوں کے لیے فرقان کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح
کہ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس فرقان کو اتارا ہے۔ ان کتابوں کو یعنی تورات اور قرآن مجید کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کرنے میں کئی پہلو پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمام احکام اور ہدایات کی تفصیل پیش کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حق اور باطل، حرام اور حلال کے درمیان امتیاز کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنے مدعا اور مقصد میں بالکل واضح ہے۔ چوتھا یہ کہ اس سے انسان کو وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں خیر و شر کی شناخت کے لیے روشنی بخشتی ہے۔ قرآن مجید نے معرکہ بدر کو بھی فرقان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی حق و باطل کو اچھی طرح آشکارا کر دیا تھا۔ ان مضامین کو سامنے رکھنے سے ایک چیز جو واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، تزکیے کا سامان ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی اصلاح کا سامان کرتے ہیں، تو یہ کتاب اس کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، رمضان میں نازل کیا ہے، اور پھر وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے کہ اس نے ایک آسان دین عطا فرمایا ہے۔ روزوں سے متعلق یہاں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ سفر میں یا بیماری کی حالت میں کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں تو بعد کے ایام میں روزوں کی گنتی پوری کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس ہدایت سے اس نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اور جس عظیم الشان نعمت سے اس نے تم کو نوازا ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ بڑے اہم مضامین ہیں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم رمضان کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں کو سمیٹیں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں پوری طرح روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، اور قرآن کے مضامین پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح اور تربیت کا سامان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پورا مہینہ چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی اور نیک عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، رمضان کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے، اس کے تقاضے پورے کرنے، اس کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی اللہ قوت دے، ہدایت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔